بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده موحدا بوحدا وحيدا أحدا بلا مدد وجدد ونسب وبسم في الكمال ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا ومولانا وملجانا محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا واشرفنا ونورنا ونور عيننا مولانا مولانا ملجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى سيدا طيبا طاهرا عبدا زاهدا راكيا عفيفا مليكة الأرض مليكة الأجر وسيدة النساء العالمين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آله وأولاده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لحمزة يطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ما بعدهم من نسل قد جاني من قبلهم العابد والباكر والجافر والقازمة ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والأسكري ثم إمام المهدي يميني إمام الخاتمة. ذوق الشوق زد اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على آله صل على
سننا ہے شوق سے صرف. ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا. وجہ تسکین عالم ہے نام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا. وجہ تسکین عالم ہے نام آپ کا. اور کتنے اچھے مقدر ہے میرے حضور، کتنے اچھے مقدر ہے میرے حضور. آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا. ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا. وجہ تسکین عالم ہے نام آپ کا. میں وہ نہیں کہ جس کو حوالوں سے دم ملے، میں وہ نہیں کہ جس کو حوالوں سے دم ملے. رستے بھی استوار مجھے دنیا میں کم ملے. مجبوریوں کے دور میں اہل سخن ملے، تھے بندگی کے روپ میں جو محترم ملے. اور بزم فقیر سچی تھی، مودت مزاج تھا. بزم فقیر سجی تھی، مودت مزاج تھا. تب دیکھنے کی آنکھ میں جو آپ نم ملے، تب دیکھنے کی آنکھ میں جو آپ نم ملے. مختار کل سامنے سربا سجود تھا، ایسے جو مجھ فقیر کو رحم و کرم ملے. یہ مختصر سی بات ہے جو وجہ تخلیق کائنات، لکھنے کو چند اشعار ہوں وہ نوری قلم ملے. سامعین گرامی قدر، پردے میں بیٹھی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانیاں کرے، تم پر آسانیاں کرے. جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ماں آسانیاں چاہتی ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار بھی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، وہ چاہتا ہے کہ تم آسانیوں کی طرف ہو، مشکلات کی طرف نہیں. مشکل رستوں کو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے مشکل رستوں کی طرف ہوں. لیکن ساتھ ہی قرآن میں ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بتایا گیا ہے. کسی کام کا بھی کہو تم یہ کر سکتے ہو، کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا. کسی کو کوئی کام کرنا شروع کرے، نوکری کرے، کام کے لیے جائے، وہ کسی
کسی سے ذکر کرے جی میں فلانا کام ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ نہ کر یار، یہ کام نہیں کرو، اس سے نقصان ہوگا، یہ کام مت کرو، اور خود بھی کام کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ اللہ تمہیں آسانیوں میں چھوڑے، مشکلات میں نہیں۔ ہر انسان تگ و دو میں لگا ہے، لیکن شارٹ رستے کی کوشش میں ہے، مختصر رستہ، ایسے رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تو آگے سے گلی بند ہوتی ہے، رستہ شارٹ ہوتا ہے لیکن گلی بند ہے۔ دوڑ دوڑ کے گئے، آگے بڑے دور پہنچے، آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا نالا ہے، نہ کوئی پل ہے نہ کوئی رستہ ہے، رستہ بند۔ وہ ہمارے علاقے کی ایک جو ہے وہ بڑی اچھی ایک بولی ہے جو کہتے ہوتے ہیں کہ رو کو راہ نہ جائیے، رو کو راہ نہ جائیے پاویں دور ہوئے، رو کو راہ نہ جائیے پاویں دور ہوئے، پھٹیا دودھ نہ پیے پاویں نور ہوئے۔ رستہ چھوڑ کر جانا، آپ نے جب رستہ تبدیل کیا، شارٹ رستہ ہے جی ادھر سے جاتے ہیں شارٹ رستہ، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ پڑ گیا ہے کہ فلاں کے پاس دولت زیادہ ہے تو یہ دولت کدھر سے آئی ہے، شارٹ رستہ اختیار ہے، کوئی چرس بیچے، پاؤڈر بیچے، بھنگ بیچے، جی شارٹ رستہ، شارٹ رستہ، کدھر جانا ہے جی ڈنکی لگا کے ترکی جاسا، اتھو سدھا یورپ جاسا، شارٹ رستہ، شارٹ رستہ۔ یہ تو اس کو پتہ ہے نا، جب ڈنکی لگانے والا ادھر جا کے پہنچتا ہے نا، سمندروں میں، پہاڑوں میں، درخت جنگلات میں، بیابانوں میں، اور پھر جب وہاں پہ اسٹیٹ فائر ہوتا ہے اور وہ لاشوں کو بھی اٹھانے نہیں دیتے اور وہیں پہ لاش گل سڑ جاتی ہے، شارٹ رستہ۔ لمبے رستے کی تلاش مومن کو رہی ہے، اور لمبا رستہ کون سا ہے؟ لمبا رستہ ایسا ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی جمپ نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بس لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اس رستے کے لیے قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بولو سبحان اللہ۔ وہ ہے قرآن میں بتایا ہوا سیدھا رستہ، سیدھا، کیوں موڑوں والے رستے میں جاتا ہے؟ ادھر سے موڑ، آگے چڑھائی ہے، آگے کچا کھڑے ہیں اور نوکیلے پتھر ہے، ٹائر پنچر ہو جائے گا اور پیر زخمی ہو جائیں گے، برے حالات ہوگی، نہ مستری ہے نہ دور دور تک کوئی ہے۔ روڈ وہی اچھا ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اور سیدھے رستے کا کیا بیان فرمایا؟ صرف سیدھا رستہ نہیں، فرمایا صراط الذین، رستہ دیکھو کن کا رستہ بتایا جا رہا ہے؟ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، ان لوگوں، یا اللہ رستہ تو تو نے سیدھا بتا دیا، اب کن لوگوں کی طرف بھیج رہا ہے؟ کسی اور کا رستہ بتا رہا ہے؟ رستہ تو تو نے دینا ہے، تو نے بتانا ہے۔ کہا صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن کو میں نے میڈل دیے، بولو سبحان اللہ۔ بچے سکول میں کامیاب ہو گئے، کچھ پاس ہو گئے، کچھ فیل ہو گئے، کوئی فرسٹ آیا، کوئی سیکنڈ آیا، کوئی تھرڈ آیا، تو انعامات نوازے گئے۔ فرسٹ آنے والے کو ٹرافی دی گئی، سیکنڈ آنے والے کو چھوٹی ٹرافی دی گئی، تھرڈ آنے والے کو میڈل دیے گئے۔ اب میڈل والا اعتراض کرے کہ اس کو ٹرافی دیا، جناب آپ نے مجھے میڈل دیا ہے، کیا
کیا کمی تھی؟ وہ کہتا ہے صرف تھوڑی محنت کی کمی تھی، تھوڑی محنت کی. اور اسلام میں سب سے زیادہ محنت جن کی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. وہ لوگ ایسے ہیں ان کو ہم نے انعام و اکرام سے نوازا ہے. وہ ٹرافیاں لے کر فرسٹ آنے والے ہیں، سیکنڈ آنے والے ہیں، میڈل پہن کر تھرڈ آنے والے ہیں. اور ان لوگوں کا کہا کہ رستہ ان لوگوں کا تلاش کرو. اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، وہ فلانے صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں. نہیں نہیں، قرآن نے بیان کیا. قرآن تو بتا وہ کون لوگ ہیں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں. قرآن میں وَلَا إِنَّامَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے. جب آپ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر نگاہ ڈالتے ہیں، نبیوں نے تاج پہنے، اعلیٰ تاج والے ہو گئے. لیکن جب صالحین کی بات آئی، شہداء کی بات آئی، تو صالحین میں، شہداء میں اتنا اعلیٰ مسند، اتنا اعلیٰ منبر جب دیکھا تو اہل بیت کا نظر میں آیا. بولو سبحان اللہ. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. سب شوق سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یرید اللہ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تمہارے لیے آسان راہیں رکھے. مگر ان کی آسان راہیں تو نہیں تھی. کبھی جناب حیدر کرار کی شہادت کا پتہ چلتا ہے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا پتہ چلتا ہے، کبھی حسن کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی خاتون جنت کی مشکلات اور کم عمری میں دنیا سے جانے والا معاملہ سمجھ نہیں آتا. اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی زندگی ہے، امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے کربلا میں، یہ کوئی آسان رستہ ہے؟ ہم نے تو قرآن میں پڑھا یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے یخفف عنکم، اللہ تمہارے لیے آسان راستے بنائے، آسان طریقہ بتائے زندگی گزارنے کا. تو آسان راستہ کون سا ہے؟ آسان راستہ روٹی کھاؤ، پانی پیو، ڈکار مارو، بھاگ جاؤ، جدھر آئے جاؤ، جدھر آئے دل کرے کرو، دل کرے نہ کرو. یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں آسان. اللہ نے جو آسان راستہ بتایا ہے اس کا صرف یہ نہیں بتایا، ساتھ فرمایا خلق الانسان ضعیفا. یہ جو انسان ہے یہ کمزور دل ہے، انسان بڑا کمزور دل ہے. اور اللہ کے محبوب کے لیے حضور کی حدیث شریف میں فرمایا لقد کا، بلکہ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن میں کچھ آیات مخصوص لوگوں کے لیے بنائی ہیں. احسن تقویم، بالکل ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا احسن طریقے سے. اور قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن تقویم اور احسن عمل، یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو گھرانے اہل بیت کا پتہ چل جاتا ہے. اہل بیت سے مودت کا جام تب ملتا ہے کہ جب بندے کے پاس یہ دو نعمتیں آ جاتی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
احسن عملا، احسن عمل کی طرف آ. کس کی طرف آ؟ احسن عمل کی طرف آ. اور صاحبان جی علی وقار احسن عمل قرآن نے بیان کیا کہ احسن عمل یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے دامن کو نہ چھوڑو، رسول اللہ کے دامن کو نہ چھوڑو. اور قرآن حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے، تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، ان کا ریفرنس لو. زمانہ سارا اس وقت پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے. ہر روز پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، سبزی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر شے مہنگی. اور انسان دن بدن اس کی قیمت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. سب سے سستا انسان ہے، انسان کی قیمت نیچے آ رہی ہے، نیچے. چیزوں کی قیمتیں آسمان سے کی بلندیوں پہ ہیں اور انسان سستا 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 ہو رہا ہے. غور کرو، غور کرو، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انسانیت. انسانیت. غیر مسلم جو باطل طاقتیں ہیں، جن کے خلاف ہم ہر وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، ان ممالک کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ہے قانون. قانون ان کا کوئی فلیکسیبل قانون نہیں ہے، لچک والا قانون نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں ہے. امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے، غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے، بادشاہ وقت کے لیے بھی وہی قانون ہے، اور ایک ریڑی بان کے لیے بھی وہی قانون ہے، دودھ والے کے لیے بھی وہی قانون ہے. یہ منشور کائنات پروردگار کا بنایا ہوا ہے کہ سب پر قانون لاگو ہو. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے ہوں تو نیچے سے بیٹھا ہوا مقتدی ان کے رعایا کا ایک عام فرد کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے عمر بتاؤ تم نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ یہ استحقاق رکھتا ہے. ہر غریب محتاج تنگ دست سب کو اس چیز کا استحقاق ہے. اور یہ اللہ نے قانون بنایا. یہ والا قانون باطل قوتوں کے جب ممالک کی طرف آپ رخ کرتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں بجا طور پر ملتی ہیں. قانون تک کی رسائی، یہاں پر تو آپ اپنے رائٹس، اپنے حقوق لینے کے لیے مغز ماری کرتے ہو، زبان درازی کرتے ہو، پروٹیسٹ کرتے ہو اپنے حقوق کے لیے. وہاں کی گورنمنٹس، وہاں کے لوگ خود آپ کو آپ کے رائٹ کے لیے آپ کی چار دیواری تک وہ آپ کی ضروریات کو مہیا کرنے والے ہیں. اسلام نے ہمیں اخلاق دیا ہے. اخلاق، ہم نے اخلاق چھوڑ کر ہم نے اخلاق لے لیا. اخلاق کہتے ہیں گندا بوسیدہ گندا کپڑا، اور اس سے کبھی منہ صاف کرتے ہیں، کبھی کپڑے صاف کرتے ہیں. منہ کو ڈوب کے صابن سے دھو کر چہرے کو صاف سمجھنے والوں، بدن کو رگڑ رگڑ کر نہانے کے بہانے سے محنت مشقت کر کے جسم کو پاک سمجھنے والوں، اپنے کپڑوں کی صفائی پر توجہ کرنے والوں، نئے چمکتے چلملاتے کپڑے پہن کر سمجھتے ہو تم سب سے اعلیٰ ہو گئے. جب تک دل پاک نہ ہوا تب تک تم نے کوئی محنت نہیں کی. یہ بات یاد رہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک پاک نہیں ہے جب تک اس کا دل پاک نہیں ہے. اور یہ دل ایسی پیاری چیز کا نام ہے کہ یہ جس بشر کے پاس ہوتی ہے یہ دل کی نعمت اور اس کا مثبت استعمال. بشر کی سربلندی میں کبھی کوئی راز
ہوتا ہے. اقبال، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے. جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور یاد ہے کہ زندگی مختصر ضرور ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ دائیں بائیں سے سیکھو. بچے جب تک آپ کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو یہ پیسے دے کے بھیجتے ہیں، یہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ، خراب اٹھا کے لے آئیں گے، گندی چیز لے آئیں گے، سستی چیز جو مہنگے پیسوں میں لے آئیں گے، پیسے کم لے آئیں گے. جب تک بچے آپ کے مارکیٹوں تک نہیں جاتے تب تک ان کے دماغ نہیں کھلتے، جب تک اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. لوگوں اپنی اولادوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنی اولادوں کو طریقہ زندگی سکھاؤ. یہ ہے خلق الانسان ضعیفا. ویسے ہی ڈر اپنے دماغ میں ڈالنے والا، ویسے ہی اپنے آپ کو پریشان اور محتاج اور تنگ دست سمجھنے والا، اس کو یہ سمجھ نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت سے نوازا اور فرمایا کہ انسان تو پریشان نہ ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن بنایا ہے. اب بس اس آسان طریقے کو اپنانے کے لیے الذی خلق الانسان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کی طرف جا، گالی نہ دے، غیبت نہ کر، جھوٹ بول کر، شور ڈال کر اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر. سچا بننا ہے تو کیا کر؟ اللہ کی عدالت میں سچا بن.